جی السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ دوستو آج ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانے لگا ہوں۔ اگر آپ دوستوں کو اچھی لگے تو بھائی میرے شیئر کر دینا، لائک کر دینا، یا جو بھی نئے دوست ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کچھ دوستوں نے پچھلی ویڈیو میں نیچے کمنٹس باکس میں یہ سوال کیا کہ بھائی آپ دبئی نہیں آئے۔ دبئی اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور آپ کے یعنی کہ ڈاکومنٹ پہ یا آپ کے پاسپورٹ پہ یا آپ کی ایمریٹس آئی ڈی کے اوپر وہ کوئی نہ کوئی قرضہ نکال لیتے ہیں۔ تو آج اسی کے اوپر بات کرنے لگا ہوں کہ بھائی میرے یہ ایک ایشو ہے وہاں پہ، لیکن وہ سب کے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ بالکل اندھے بن کے یا کسی کے ساتھ اتنا زیادہ کسی کے اوپر اتنا اعتبار کر کے، یا بالکل یعنی کہ 0% بھی آپ نو ڈاؤٹ ہو کے اس کو اگر اپنے ڈاکومنٹ دے رہے ہیں یا اس کو بول رہے ہیں کہ بھائی آپ ہی ہو، جو مرضی کرو، میں تو بس یہاں آنا تھا تو مجھے آپ کام پہ لگوا دو، تو ایسے بہت سارے ایشو ہیں بھائی میرے جو آپ لوگوں کو وہاں پہ فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اصل وجہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پاکستانی کوئی غریب آدمی ہے پاکستان سے، کسی کو یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے دبئی میں لے جاؤ، یا مجھے وہاں کا ویزا دلوا دو، یا میں وہاں پہ رہنا چاہتا ہوں، وہاں پہ کام کرنا چاہتا ہوں، پاکستان میں حالات ٹھیک نہیں ہے، جاب لیس ہوں، بچے ہیں، بیوی ہے، گھر کے اخراجات نہیں چل رہے، تو ان سارے حالات کی جو ٹینشن اس کے دماغ میں ہوتی ہے نا، وہ کسی دبئی میں یا کسی دوست کو بتاتا ہے، تو وہ اگر وہ سنسیئر ہوگا تو اس کی بات کا فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ کچھ دوست ایسے ہیں جن کے ساتھ یہ زیادتی ہو چکی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا سے نہیں ڈرتے۔ یہ صاف لفظوں میں بات ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں نا جی کہ یار اس کو اللہ ہدایت دے، یا اس کو دیکھیں، آپ لوگ زیادتی، اگر کوئی بھی آدمی کے ساتھ کسی نے زیادتی کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھو کہ وہ دنیا میں بھگت کے جائے گا۔ اس نے اگر زیادتی کی ہے، اس نے اس کے ساتھ بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، یا اس کے حق کے پیسے کھا گیا ہے، یا اس کے ڈاکومنٹوں پہ اس نے قرضہ لے لیا ہے، لون لے لیا دبئی میں، تو وہ سمجھو وہ یہاں بھگت کے جائے گا۔ اگر وہ نہیں بھگت رہا تو اس کی اولاد بھگتے گی، یعنی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ نکل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی اگر کوئی بھی آدمی پاکستان سے دبئی جاتا ہے تو اس کو کم از کم اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ یار میرے ڈاکومنٹوں پہ کوئی آدمی چیز لے رہا ہے یا نہیں لے رہا۔ اگر وہ قرضہ لے رہا ہے تو کیوں لے رہا ہے، اس میں کیا فائدہ کیا ہے۔ زیادہ تر لوگ دیکھیں نا، ایک اور بات یاد آ گئی، زیادہ تر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پاکستان سے دبئی جاتے ہیں، وہاں پہ پرماننٹلی ویزے پہ جاتے ہیں، 2 سال یا 3 سال یا واٹ ایور جو بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے لون لے کے اپنی دکان بنا لیتے ہیں یا اپنا کوئی کاروبار کرتے ہیں۔ وہ کاروبار اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو گورنمنٹ یعنی کہ اتنی سہولت دیتی ہے کہ آپ ہم سے قرضہ لو اور یہاں پہ کوئی کاروبار کرو یا اچھا کوئی بزنس کرو، اس حوالے سے۔ لیکن وہاں پہ جو ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی آدمی بولتا ہے کہ میرے پاس 5 10 15 ویزے ہیں، میں پاکستان سے لیبر بگوا سکتا ہوں، سمجھے، وہ دھوکے باز ہوگا۔ وہ یہی کام کرے گا کہ آپ کو بڑے پیار محبت سے بلائے گا، آپ کی اتنی رسپیکٹ کرے گا کہ جتنی آپ کے گھر والوں نے نہیں کی ہوگی، تو اس لیے وہ آپ کو وہاں پہ لے کے جائے گا، وہاں پہ آپ کو کام بھی کروائے گا، جاب بھی ڈھونڈ کے دے گا، لیکن آپ کے ڈاکومنٹ کے اوپر 20,000 30,000 40,000 تک درم وہ لون لے لے گا۔ وہ یہ شو کرے گا کہ یہ آدمی نیا آیا ہے، یہ آپ کی پالیسی کے ساتھ یعنی کہ اٹیچ ہونا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی گرانٹیڈ تھوڑے سے ڈاکومنٹ ہیں وہ دے دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو لون مل جاتا ہے، یہ یہاں پہ کام کرنا شروع کرنا چاہتا ہے۔ کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ یہ صفائی کا کام کرنا چاہتا ہے، جو بڑی بڑی بلڈنگوں کے شیشے صاف کرتے ہیں، جو ان کے جو ونڈو وغیرہ صاف ہوتی ہے، جو کوئی بھی کلیننگ کا کام ہوتا ہے، یہ اس کے حوالے سے یہ بزنس کرنا چاہتا ہے، چھوٹی سی کمپنی بنانا چاہتا ہے۔ یہ کاغذی کاروائی یہ ٹوٹلی کر لیتے ہیں، کیونکہ جو بھی پاکستان سے وہاں پہ گیا ہوتا ہے اس کو عربی نہیں آتی، اور اس کو اتنے یعنی کہ چکروں میں نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں پہ کس ادارے میں جانا ہے، کس میں نہیں جانا، اتنا زیادہ نہیں پتہ ہوتا، یعنی کہ وہ نیا ہوتا ہے، 1 مہینہ ہوا ہوتا ہے یا 2 مہینے اس کو ہوتے، تو اس کو 1-2 مہینہ تو وہ ہلنے ہی نہیں دیتے۔ بھائی آپ بیٹھو، آپ کھانا کھاؤ، آپ کو رہائش فری کی ہوئی ہے، ہم نے کھانا دے رہے ہیں، آپ کی ایمریٹس آئی ڈی آ جائے گی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کہیں نہ کہیں اچھی جاب پہ لگوا دیں گے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خود یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے دبئی میں ابھی میں آ گیا ہوں، میرے پاس ایمریٹس آئی ڈی آ گئی ہے، مجھے آپ قرضہ لے دو، آدھا آپ لے لو، آدھا مجھے دے دو، یا 10,000 آپ لے لو، 30,000 مجھے دو، یعنی کہ جتنا بھی ہو اس میں سے وہ 15% یا 10% اس کو دے دیتے ہیں۔ تو بھائی میرے ہے تو گناہ ہی نا، آپ 1 لاکھ کرو یا کہتے ہیں کہ 1 روپیہ لو یا 1 کروڑ لو، ہے تو گناہ ہی نا، کسی کی امانت میں خیانت کرنے کے بجائے۔ کہ اگر کوئی آدمی آپ کو اپنی کنٹری میں جگہ دے رہا ہے، آپ کو ایمریٹس آئی ڈی دے رہا ہے، چاہے وہ عربی ہیں، چاہے وہ اجمی ہیں، کوئی بھی ہے، تو بھائی میرے وہ آپ کو سب کچھ اگر دے رہے ہیں، آپ کو کام کے لیے بھی بلا رہے ہیں، آپ کا کام بھی کروا رہے ہیں، آپ کا رزق روٹی بھی لگ رہا ہے، تو پھر آپ وہاں سے ایسی حرکت کیوں کرتے ہیں؟ یہ کچھ لوگ خود کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو مدعے کی بات یہی ہے کہ بھائی میرے تھوڑا سا ہوشیار رہیں۔ بہت سارے زیادہ تر میں لوگوں کو یہی ایڈوائس دیتا ہوں
کہ بھائی میرے آپ دبئی آ جاؤ, دبئی سے آپ یورپ نکل سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ, آپ یقین نہیں کرو گے, 99% اس بات پہ یقین نہیں کرتے. لیکن آپ چیک کر لو 2022 میں, پچھلے سال کی بات کرتا ہوں, کہ 8,70,000 آدمی پاکستان سے آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں, یورپ میں آئے ہیں, عرب میں گئے ہیں, یعنی کہ ایون پوری دنیا کے کنٹریوں میں وہ شفٹ ہوئے ہیں کیونکہ کام کے لیے. تو اگر بھائی میرے وہ آئے ہیں تو سب سے زیادہ وہ دبئی سے آئے ہیں. جتنے بھی یعنی کہ لوگ آئے نا, سمجھ لیں کہ 90% جو لوگ ہیں نا وہ دبئی کے راستے یورپ میں آئے ہیں, اور لیگل آئے ہیں, ان لیگل نہیں آئے. ان لیگل تو بہت زیادہ لوگ آتے تھے, ابھی بہت زیادہ مرنے بھی شروع ہو گئے ہیں. تو بھائی میرے جان ہے تو جہان ہے, پیسہ آدمی پھر بھی کما لیتا ہے, لیکن جان گئی تو کچھ نہیں ہے. جان چلے گی, گھر کے حالات خراب پہلے ہیں, پھر آپ کی جان چلے گی, ماں باپ بوڑھے ہیں, بہن بھائی ہیں, بیوی بچے ہیں, وہ تو آپ کے ساتھ زندہ ہیں, تو وہ تو سمجھ لو کہ آپ کے جانے کے بعد وہ ویسے ہی مر جائیں گے. تو بھائی میرے آپ لوگ کم از کم تھوڑا سا اتنا سوچا کریں کہ جو بھی قدم اٹھانا ہے زندگی میں, جو بھی قدم اٹھانا ہے, اگر کہ آپ نے کھانا بھی کھانا ہے نا, تو خدا کی قسم شروعات بسم اللہ سے کرو اور اللہ کا نام لے کے شروع کرو. آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا, صحت دے گا, تندرستی دے گا. یہ ساری باتیں آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ یہاں مت آئیں. مجھے میسج بھی آئے, 1-2 کمنٹس بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ یار آپ غلط کر رہے ہو. وہ یہ بھی صحیح کمنٹس کر رہا ہے, وہ آدمی نے غلط نہیں کہا, اس نے مدعے کی بات بتائی ہے جو لوگوں کو تفصیلاً سمجھ نہیں آتی, اور ایسے کرتے ہیں جی ٹھیک ہے جی میرا کزن ہے, میرا فلاں ہے, میرا محلے دار ہے, ایسا ہے. یہ نہیں ہے, وہ بھی پردیس میں رہ رہا ہے, لیکن آپ نے آدمی وہ چوز کرنا ہے جو سنسیئر ہو, جو ٹھیک ہو. کیونکہ آپ لوگ وہاں پہ دھوکہ دھڑی کرنے تھوڑی آ رہے ہو, آپ تو اپنے بال بچے کے لیے یا اپنی زندگی کے لیے یا اپنے فیوچر کے لیے آ رہے ہو نا. تو اس لیے بھائی میرے آپ لوگ اگر اچھا سوچ کے آؤ گے نا, کہ آپ نے ایک اپنا ٹارگٹ رکھ لیا ہے کہ یار میں نے یورپ جانا ہے, چاہے مجھے 2 مہینے لگے, چاہے مجھے 6 مہینے لگے, چاہے مجھے سال لگے, تو آپ لوگ یورپ آ سکتے ہو یار. راستہ دبئی کا اس لیے بتاتا ہوں کہ اگر آپ دبئی آتے ہو تو دبئی میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کو ایمریٹس آئی ڈی مل جاتی ہے, اور ایمریٹس آئی ڈی کی وجہ سے آپ لوگوں کو یورپ میں ویزا یا وزٹ یا کوئی ورک پرمٹ آسانی سے مل جاتا ہے. اس کا یہ ایشو ہے. ہر چیز کا نیگیٹو بھی ہوتا ہے, پازیٹیو بھی ہوتا ہے. بھائی میرے میں کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا, نہ ہی میں کسی کو کہتا ہوں کہ بھائی میرے پاس ویزے ہیں, نہ ہی میں کسی کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ اس آدمی کے پاس ضرور جاؤ, یہاں سے مل جائے گا. میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جو آدمی یہاں پہ یورپ میں آتے ہیں, کسی کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے, کسی کے ساتھ نہیں ہوتا, یا کسی سے ٹک ٹاک سے چیک کر لیتے ہیں یا ویڈیو کال کر لیتے ہیں, یعنی کسی نہ کسی طرح اس کا کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی فلاں آدمی کے تھرو یہاں پہ آیا ہے, اس کا خرچہ اتنا نہیں ہوا, اگر ہوا ہے تو وہ کس حساب سے ہوا ہے, ٹھیک ہے, کیا اس نے کون سی کنٹری میں پہلے اپلائی کیا تھا, ریفیوز ہوا ہے نہیں ہوا, کتنا ٹائم لگا, پیسے ضائع تو نہیں ہوئے, یا اس کا پیسے زیادہ تو نہیں لگا لے, کیا امبیسی میں کیا کیا سوال ہوئے. میں میرا بھائی اس لیے ڈائریکٹلی اس آدمی کا نمبر نیچے مینشن کر دیتا ہوں کہ بھائی میرے اگر دبئی میں, پاکستان میں یا کہیں بھی کوئی آدمی ہے, وہ ان سے ڈائریکٹلی واٹس ایپ پہ رابطہ کر لے. میرا صرف میرا ایک یوٹیوب چینل ہے کہ یار میں لوگوں کو صرف یہ ڈیوائس دیتا ہوں کہ بھائی میرے آپ غلط راستہ کبھی بھی زندگی میں کسی بھی کام کے لیے چوز مت کرو. اس کا غلط راستے کا مزہ ہے, غلطی کا مزہ ہے ضرور ہے, لیکن اس کا انجام بہت برا ہے. بھائی میرے سب کی سب آپ سنو, لیکن وہ کرو جو آپ کو تھوڑا بہت صحیح نظر آئے. اگر نہیں سمجھ آتی تو کسی 2-4 دوستوں سے مشورہ کرو. کہتے ہیں کہ دیوار سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے, وہ بھی اچھا ہوتا ہے. آپ قطر سے ہوں, آپ سعودی عرب سے ہوں, آپ عمان سے ہوں, آپ دبئی سے ہوں, آپ شارجہ سے ہیں, کہیں سے بھی ہیں, اگر آپ نے پاکستان سے کسی بھی کنٹری میں جانا ہے, سب سے پہلے اپنے ڈاکومنٹ سنبھال کے رکھیں. کوشش کریں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ کے سورسز کیا ہیں, آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں, آپ نے یورپ کیسے جانا ہے. کئی ویڈیو کے نیچے میں نے نمبر مینشن کیے ہوئے ہیں, آج پھر کئی بار میں نے یہ نمبر مینشن کیا ہے, اس ویڈیو کے نیچے بھی میں مینشن کر دیتا ہوں یہ نمبر. اس کا یہ یعنی کہ فائدہ ہے کہ سعودی عرب سے بھی کچھ لوگ اسی ایجنسی کے تھرو یورپ میں آئے ہیں, پرتگال میں آئے ہیں, پولینڈ میں آئے ہیں, مالٹا میں آئے ہیں, اور دبئی سے بھی آئے ہیں, قطر سے بھی آئے ہیں. تو بھائی میرے آپ لوگ چاہو تو اس کے واٹس ایپ کے اوپر میسج کر سکتے ہیں, یا آپ ان کے ساتھ ٹائم بنا کے ان کے آفس جا سکتے ہیں. پوچھنے میں یا بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. زیادہ تر کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تونسیہ جانا ہے, میں نے ایسا کرنا ہے, وہ کرنا ہے. بھائی میرے آپ عرب سے پھر عرب میں آ رہے ہو, یہ غلطی مت کرو. کبھی بھی آپ تونسیہ سے لیبیا سے بائی ایئر نہیں آ سکتے. تو بھائی خدا کے لیے آپ لوگ یہ راستہ چھوڑ دو. بہت جانے جا چکے ہیں, لاکھوں لوگ مر چکے ہیں. تو آپ لوگ صرف اور صرف رائٹ راستے دیکھو, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی جلدی دے گا اور بہت اچھا دے گا. ٹھیک ہے بھائی, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.